جاوید فخری پاک انٹرنیشنل میڈیا کونسل کے مرکزی صدر کی حیثیت سے آج اپنے پیج کے ذریعے ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب اور آئی جی صاحب پنجاب پولیس، چیف سیکرٹری صاحب حکومت پنجاب، چیف منسٹر صاحب پنجاب، وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس صاحب لاہور ہائی کورٹ، سینئر جج صاحب لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ، اور میرے معزز صحافی دوستوں، آپ کی خدمت میں نہایت ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز صحافی دوستو، آپ نے ہمیشہ پنجاب پولیس کا چہرہ عوام کے سامنے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، لیکن کبھی ہمارے کسی جرنلسٹ کی جانب سے کوئی ایسی خبر بھی چھپ جاتی ہے جس سے خاص طور پہ کرپٹ پولیس افسران اور ملازمین کو وہ خبر ناگوار گزرتی ہے۔ ڈی پی او بہاولپور کی جانب سے ایک فہرست جاری ہوئی جس میں ڈسٹرکٹ بہاولپور کے اچھی شہرت کے حامل صحافیوں کو بھی پولیس ٹاؤٹ قرار دیا گیا۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کرپٹ پولیس آفیسر ہو یا ملازم ہو یا کوئی اور آفیسر ہو، جو اس کا کماؤ پتر ہوتا ہے، کبھی اسے وہ ٹاؤٹ ڈکلیئر کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ حاصل پور پریس کلب کے صدر جناب فیاض احمد کھوکھر صاحب، جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ان کا میری تنظیم سے بھی تعلق نہیں ہے، وہ پاکستان میڈیا کونسل سے وابستہ ہیں۔ جب فیاض احمد کھوکھر صاحب کے بیٹے کا مجھے فون آیا تو وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب نے ہمیشہ مثبت صحافت کی ہے، کیم خانی کے گروپ نے ہمیشہ مثبت انداز میں تمام اداروں کے ساتھ تعاون کیا ہے، لیکن جب یہ فہرست سامنے آئی جس میں جناب فیاض احمد کھوکھر صاحب کو، صدر حاصل پور پریس کلب کو، پولیس ٹاؤٹ قرار دیا گیا، تو ان سمیت باقی صحافی دوستوں نے بھی اس فہرست کو لے کر وکلاء صاحبان کے پاس گئے اور ایک ریٹ پٹیشن لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ میں دائر کی گئی۔
جیسے ہی بہاولپور بینچ میں وہ ریٹ پٹیشن دائر کی گئی اور وہاں موقف اختیار کیا گیا کہ ایک جانب ہمیں معاشرے کی آنکھ اور کان قرار دیا جاتا ہے اور دوسری طرف مظلوم کی داد رسی کے لیے جو حقیقت پر مبنی خبریں ہوتی ہیں ان کو برداشت نہ کرتے ہوئے ہمارے خلاف ایک فہرست مرتب کی گئی جس میں ہمیں پولیس ٹاؤٹ قرار دیا گیا ہے۔ ہم نے ہمیشہ پولیس کا جو بھی اچھا کام ہے اس کو سراہا ہے، اگر کہیں ان کی خامی ہے تو اس کی نشاندہی کی ہے، بلکہ اس کی رہنمائی کی ہے۔ خاص طور پہ پاک انٹرنیشنل میڈیا کونسل نے جب سے علاقائی صحافیوں کے تحفظ کا بیڑا اٹھایا ہے، اس روز سے ہم نے ہمیشہ مذاکرات کے ذریعے، مفاہمت کے ذریعے، بلکہ ایک پل کا کردار ادا کیا ہے۔ میں پنجاب پولیس کے سربراہ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہائی کورٹ میں بہاولپور بینچ میں فیاض احمد کھوکھر صاحب اور ان کے رفقا نے ریٹ پٹیشن دائر کی، اس پہ ڈی پی او بہاولپور سے رپورٹ مانگی گئی، تو اس پہ ایس ایچ او سٹی حاصل پور نے فیاض احمد پر دباؤ ڈالا کہ ریٹ پٹیشن واپس لے لیں، نہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کی دشمنی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اب یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ تھانہ سٹی حاصل پور کے ایس ایچ او نے یہ بات کس پیرائے میں کہی ہے یا وہ اس کی تردید کریں گے، تو یہ پیج اس کے لیے حاضر ہے، میں انہیں پیشکش کرتا ہوں۔ میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب یہ ریٹ پٹیشن دائر ہوئی اور جواب نہ داخل کیا گیا تو پھر ایک طرف دھونس اور ڈنڈا دکھایا جا رہا تھا، دوسری طرف منت سماجت بھی کی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھرپور اور مثالی کردار ادا کیا ہے، تو پولیس کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہیں۔ جب رپورٹ پیش نہ ہوئی تو لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ کے جسٹس صاحب نے ڈی پی او صاحب کو، غالباً آر پی صاحب کو بھی پرسنلی بلوایا اور ان کے موقف جاننے کی کوشش کی۔ وہاں پہ جو موقف سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ ڈی پی او آفس سے ایسی کوئی فہرستی جاری نہیں ہوئی، یعنی نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ تو جب انہوں نے اس فہرست کو تسلیم ہی نہیں کیا تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس ریٹ پٹیشن کو جسٹس صاحب نے ڈسپوز آف کرنا تھا۔ جب ریٹ پٹیشن ڈسپوز آف ہو گئی اس بیان پر کہ ہمارے دفتر سے، یعنی ڈی پی او بہاولپور کے آفس سے ایسی کوئی فہرست جاری نہیں ہوئی جس میں فیاض احمد کھوکھر صاحب کا نام شامل ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ صحافیوں کے معاملات بھی ہیں اور پولیس افسران جہاں پہ رہتے ہیں وہاں ان کی برادریوں میں، محلے داری میں
کوئی ناراضگی بھی ہوتی ہوں گی، کوئی آپ کو سلام بھی نہیں کرتا ہوگا، کوئی آپ کو آنکھوں بھی بٹھاتا ہوگا۔ تو ایس ایچ او تھانہ سٹی حاصل پور کو، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایس ایچ او تھانہ سٹی حاصل پور کی جتنی جرت نہیں ہے کہ وہ پہلے نقص امن میں اسے حراست میں لے اور پھر اس کے بعد مدعی کو مینج کرے اور جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کرے۔ تو افسران بالا سے انہوں نے ضرور بات کی ہوگی، بلکہ انہیں بتایا ہوگا، اور پھر مسعود علی جس کی مدعیت میں فیاض احمد کھوکھر صاحب کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، اس کو مینج کیا گیا، کیونکہ ان کا آلریڈی فیاض کھوکھر صاحب اور مدعی کا مکان کے حوالے سے ایک لیٹیگیشن چل رہا تھا، اور اس کا فیصلہ بھی پنچایت میں بھی اور دیگر مقامات پہ بھی، محکمہ مال میں بھی، پولیس میں بھی پہلے سماعت رہا ہے، اور اس بنیاد پہ مقدمہ بھی پہلے درج ہو چکا ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ریٹ پٹیشن ڈسپوز آف ہونے کے بعد مسعود احمد یا مسعود علی جو مدعی ہے، اس کی مدعیت میں جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ہمارے صحافی دوست متعلقہ ڈی ایس پی صاحب کے پاس، جو تفتیشی آفیسر صاحب ہیں ان کے پاس، ایس ایچ او صاحب ہیں ان کے پاس گئے ہیں کہ آپ مدعی کو بلائیں اور مقدمے کی تفتیش کریں، آمنے سامنے بٹھایا جائے، بالمشافہ بات کروائی جائے۔ لیکن بالمشافہ بات کرانے کی بجائے اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا گیا، جسمانی ریمانڈ، بقول فیاض کھوکھر کے بیٹے کے اور صحافیوں کے، کہ اسے فیاض کھوکھر صاحب کو اذیت دی جا رہی ہے، اسے ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے تشدد کرنا، ایک ہوتا ہے بھی ساری رات جگاتے رہنا، پیشاب نہ کرنے دینا، پانی نہ پینے دینا، اس طرح کی اذیت دینی۔ تو صحافی دوستو، خاص طور پہ بہاولپور کے غیرت مند صحافیوں سے میری اپیل ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ حاصل پور کو دیکھ لیں تو وہاں 3-4 پریس کلب ہوں گے، جہاں بھی چلے جائیں 3-4 پریس کلب ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لاہور میں، ملتان میں، خانیوال میں، فیصل آباد میں اور دیگر ایسے شہر ہیں جہاں پہ ایک ہی پریس کلب ہے، اس پریس کلب کے اندر رہ کے گروپس اپنی سیاست کرتے ہیں۔ اب ایک پریس کلب اگر کا کوئی جرنلسٹ پولیس کی یا کسی افسر کی انتقامی کارروائی کا شکار ہوتا ہے تو دوسرے پریس کلب کا جو عہدے دار ہیں وہ بجائے اس کی مدد کرنے کے وہ افسران کے پاس جاتے ہیں کہ جناب تون کے رکھو، اسی تواڈے نال ہیں۔ یار ذرا سوچیں کہ قائم خانی صاحب کی قیادت میں جتنے صحافی متحد ہیں، ان کا تعلق پاکستان میڈیا کونسل سے ہے، پاک انٹرنیشنل میڈیا کونسل سے نہیں ہے۔ اب مجھے پتہ چلا تو میں نے ان کے بیٹے سے رابطہ کیا، صحافیوں سے رابطہ کیا کہ معاملہ کیا ہے، فیاض کھوکھر کی کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ تو بات سامنے آ گئی۔ میں نے کوٹ اسلام کے صحافی کبیر والا کے ایک جرنلسٹ ان کی خاطر سٹینڈ لیا
تو یہاں کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے بڑی سوچ بچار کی. ایک بوگس ایم ایل سی کی بنیاد پر ایک مقدمہ درج ہوا. اس ایم ایل سی کو چیلنج کیا گیا، میڈیکل بورڈ بنا، لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی. میں پاک انٹرنیشنل میڈیا کونسل کا مرکزی صدر تھا. مجھے رانا عظیم صاحب نے بھی پیغام دیا کہ آپ احتجاج کرنا چاہیں تو ہم بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. رانا عظیم صاحب پی ایف یو جے کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں. کل بھی میری ان سے ملاقات ہوئی ہے. رانا عظیم صاحب کہتے ہیں کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ، اور ہمارا بھی یہی نعرہ ہے کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ. اگر ایک صحافی کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج ہوا ہے تو تمام صحافی برادری کے خلاف مقدمہ سمجھا جائے. میں وکلاء برادری کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جب بھی ان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اپنے اختلافات ایک طرف رکھ کے اپنے وکیل بھائی کی مدد کی اختیار ہو جاتے ہیں. میں آر پی او صاحب بہاولپور سے درخواست کرتا ہوں، میں ڈی پی او صاحب بہاولپور سے درخواست کرتا ہوں کہ اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اپنی اخروی زندگی سنوارنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اخروی زندگی سنوارنے کا تقاضا یہی ہے کہ فیاض کھوکھر کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے اگر ان کی انوالومنٹ نہیں ہے، اگر ان کی رنجش نہیں ہے تو پھر وہ ان سے پوچھیں، ایس ایچ او تھانہ سٹی حاصل پور سے، متعلقہ ایس ڈی پی او سے پوچھیں کہ ایک پریس کلب کے صدر کے خلاف بغیر اجازت کے بغیر پوچھے یہ مقدمہ کیسے درج ہو گیا ہے. اور پھر ہم نے پیشکش کی ہے، ہم سے مراد فیاض کھوکھر کی فیملی نے، فیاض کھوکھر کے بچوں نے، فیاض کھوکھر کے ساتھی صحافی دوستوں نے یہ پیشکش کی ہے کہ آپ مدعی کو بلائیں، جو اس نے ایف آئی آر کا متن دیا ہے وہ آ کے ہمارے سامنے بات کرے، بالمشافہ گفتگو کرے. ہم حلف دینے کے لیے تیار ہیں کہ یہ مقدمہ خالصتاً جھوٹا اور بے بنیاد ہے، اس کو خارج ہونا چاہیے. پچھلے دنوں ایک ایس ایچ او صاحب نے ایک جرنلسٹ کے خلاف منشیات فروشی کا مقدمہ درج کر لیا. وہاں کے کسی صحافی نے بھی، چلو ڈی پی او صاحب تو بہت دور کی بات ہے نا، کسی صحافی نے بھی ایس ایچ او کے خلاف ایک لفظ نہیں لکھا سوشل میڈیا پہ. کسی نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. جب ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے تو یہی حال ہوگا. میرے صحافی بھائیوں، بیدار ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ. میں نے کل بھی عرض کیا رانا عظیم صاحب کو کہ جناب یہ شناخت ہے، پاک انٹرنیشنل میڈیا کونسل ہے یا کوئی اور تنظیم ہے، یہ جیسے ایک خاندان ہے، ایک باپ ہے، اس کے 4-5 بیٹے ہیں، ان کے نام ہے. رانا عظیم صاحب آپ ہمارے صحافتی لیڈر ہیں. یہ ضروری نہیں کہ جب اینکر کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو پھر آپ نے کھڑا ہونا ہے. اگر کہ لاہور شہر، بڑے شہر کے کسی صحافی کے خلاف کوئی بات ہو تو پھر آواز بلند کرنی ہے. نہیں، میں رانا عظیم صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پیشکش کی، لیکن میں نے احتجاج کا راستہ کیوں نہیں اختیار کیا تھا کہ دیکھیں جناب اپنے خلاف مقدمہ ہوا تو سڑکوں پہ آ گیا ہے، احتجاج کروا رہا ہے. نہیں،
میں نے وہ ظلم و جبر، وہ ظلم و ناانصافی میں نے اکیلے برداشت کی ہے۔ میں آر پی آفس تک بھی گیا ہوں، انصاف نہیں ملا۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب ضلع کا ڈی پی او، ضلع کا ڈپٹی کمشنر ایک جرنلسٹ کے خلاف پارٹی بن جائے تو کیا میڈیکل بورڈ انصاف دے گا؟ کیا ایس پی انویسٹیگیشن جو ہے، رینج برانچ جو ہے، جسے ایس پی رینج انویسٹیگیشن کہتے ہیں، وہ انصاف دے گا؟ کیا ممکن ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اگر آر پی او صاحب اور ڈی پی او صاحب بہاولپور کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے تو میں بالکل یہ ڈنکے کے چوٹ پہ کہتا ہوں کہ وہ نہ صرف متعلقہ ایس ایچ او کو معطل کریں گے بلکہ وہ برخاستگی کے قابل ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر چیف جسٹس صاحب، لاہور ہائی کورٹ، سینئر جسٹس لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ، وکلاء برادری، صحافی برادری، اساتذہ، جتنے میں مکاتب فکر کے علماء کرام ہیں، میری ان سب سے اپیل ہے کہ جس طرح ہم ان کی آواز اپنے خبرات، اپنے نیوز چینلز، اپنے ویب چینلز، اپنے یوٹیوب چینلز، اپنے پیج کے ذریعے ہائی لائٹ کرتے ہیں، آپ بھی فیاض احمد کھوکھر کا ساتھ دیں۔ میں امید رکھتا ہوں آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان صاحب کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں نے جب بھی انہیں نشاندہی کی انہوں نے فوری ایکشن لیا ہے۔ اگر کہیں پہ کسی صحافی کا قصور ہے اور ریپلائی آیا ہے، لیکن پھر بھی پولیس نے مدعی کے ساتھ اور صحافی کے درمیان میں جو معاملات ہیں ان کو سلجھانے کے لیے کردار ادا کیا۔ لیکن یہاں میں عجیب دیکھ رہا ہوں کہ یہاں حاصل پور میں کہ جناب مدعی مینج کیا ہے اور پہلے نقص امن میں اس کی گرفتاری کی جاتی ہے اور کہتے کہ صبح آپ ضمانت کروا لینا، اور صبح جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ڈرو، یہ اختیارات اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ اپنی اخروی زندگیاں سنوارنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرو۔ میں امید رکھتا ہوں اگر راؤ سردار علی خان صاحب نے ابھی چارج نہیں چھوڑا تو میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں، اگر جناب فیصل شاکار صاحب، چونکہ ابھی تک بات سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے چارج لیا ہے، لیکن میں ان کی توجہ بھی اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ جناب فیصل شاکار صاحب، آپ بہت اچھے آفیسر ہیں، ٹھیک ہے میں آپ سے رابطہ نہیں رکھ سکا جب مسعود علی شاہ صاحب آئی جی پنجاب تھے تو آپ ان کے پی ایس او تھے، میں ان سے کئی بار ملنے آیا آئی جی صاحب سے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اسی کرسی پر بیٹھیں گے جس کرسی کے آپ پی ایس ہو رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ جس اللہ نے آپ کو عزت دی ہے اس نے حساب بھی تو مانگنا ہے کہ آپ نے مخلوق خدا کے لیے کیا کیا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ فیاض احمد کھوکھر کو فوری طور پر رہا کیا جائے گا، ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ جو ہے وہ خارج کیا جائے گا، کیونکہ بندہ ناچیز جاوید فخری کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ صحافیوں اور افسران کے مابین پل کا کردار ادا کیا جائے۔ میں نے آر پی او بہاولپور
کا نمبر بھی ڈائل کیا، آج سنڈے ہے، وہ اٹینڈ نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کال بیک آ جائے، لیکن میں نے چونکہ اپنے جرنلسٹ جاوید فخری پیج کا سہارا لیا اور میں نے کہا کہ پوری صحافی برادری اور باقی شعبوں کے جو لیڈرشپ ہے ان سب کو میں اپیل کروں کہ آپ آگے بڑھیں اور فیاض کھوکھر کو انصاف دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور جو جتنے بھی صحافی جیلوں میں جھوٹے مقدمات میں پڑے ہیں اس حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کریں۔ ہم نے ہمیشہ، چاہے وکلاء تحریک ہو، چاہے اساتذہ کی تحریک ہو، چاہے علماء کرام کی تحریک ہو، ہمیشہ میڈیا نے فعال کردار ادا کیا ہے۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ میری تنظیم کا، وہ فیاض کھوکھر صاحب کا میری تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مجھے دلی دکھ ہوا ہے جس طرح زاہد ہانس کی گرفتاری پہ دکھ ہوا، اور میں دیکھتا رہا کہ کسی صحافی نے بھی متعلقہ ایس ایچ او کے خلاف، متعلقہ اے ایس آئی یونس کے خلاف آواز بلند نہیں کی۔ مت تماشا دیکھو ایک دوسرے کا، اپنا کردار ادا کریں۔ آپ کی ناراضگیاں ہیں تو آپ پریس کلب میں بیٹھ کے دور کریں، لیکن اس طریقے سے نہیں۔ میں امید رکھتا ہوں، نہ میں دھمکی دے رہا ہوں کہ ہم کوئی احتجاج کریں گے، میں نے اپیل کی ہے کہ فیاض کھوکھر کو انصاف فراہم کیا جائے۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک انٹرنیشنل میڈیا کونسل زندہ باد، میرے جتنے بھی صحافتی لیڈر ہیں زندہ باد۔